السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ۔ باطنی آنکھ یہ ہے، باطنی آنکھ یہ ہے، باطنی آنکھ اس طرح۔ پلا شخص کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ اور یہ باطنی آنکھ اتنی آسان ہے جو ہر کوئی کی کھل جاتی ہے؟ ہاں، جب سیل لگ جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ سیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم۔ باطنی آنکھ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو عنایت فرماتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ عمل ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ان مراحل تک پہنچ نہیں سکتے جس تک اللہ والے پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے دوست پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا 100% میں سے 0.1% بھی مل جائے تو بہت بات ہے۔ ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا مرشد، کسی شخص نے ہمیں یہ واقعہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگا کہ بتاؤ مرشد نے آپ کے ساتھ کس طرح رویہ کیا، یعنی کہ مرشد کے ساتھ کیا ترتیب تھی آپ کی، یا حضرت کی کون سی کرامات آپ نے دیکھی۔ ویسے ہمارے مرشد کرامات وغیرہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو ایک شخص نے بولی کہ میں اپنے حضرت کے ساتھ تھا، تو باہر کے ملک سے کسی عورت نے کال کی کہ سال میں ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت کے دوران میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور میں پاکستان سے باہر ممالک چلی جاتی ہوں۔ تو میری حضرت نے ان سے والدہ کا نام پوچھا اور ان کا نام پوچھا۔ پوچھنے کے بعد بتا دیا کہ آپ کے پاس فلاں جگہ پر ایک گیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہاں نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا اس کے اوپر یہ فلاں لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ اس دوران لائٹ کی بات نہیں، ایک اور چیز بتا دی تھی، لیکن میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لائٹ عرض کر دیتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کرنا۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت نے فرما دیا کہ اس کو ختم کر دو اس جگہ سے، آپ کی سر کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ میرے مرشد پاکستان میں اور وہ عورت باہر ملک میں۔ تو عورت نے ایسا کیا اور پھر بتایا پون میں کہ آپ نے اس کو کیسے دیکھا، کیا کیا۔ تو حضرت نے کہا السلام علیکم اور فون بند کر دیا۔ اب اس میں کیا راستہ؟ اس کی باطنی آنکھ کھل چکی تھی یا کچھ اور تھا؟ میرے حضرت اکثر فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں جس چیز کی طلب ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے ہمارے گھر میں ایک بات چلی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح ان کی بیوی زلیخا تھا اور انہوں نے گھوڑا سوار وغیرہ ایسی باتیں جو میری عقل نہیں مان رہی تھی، کم علمی تھی ان کی جو بتا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو باتیں میں نے سنی ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس نے بتائے تھے وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ حیران کہ یہ کیا بک رہا ہے، وہ حیران کہ یہ کیا بک رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے کہ جس نے بات کی تھی وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے، اور جو شخص یہ بول رہا تھا وہ بھی اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو پھر میری مرشد کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم نے منصب کی بات ممبر پر کہہ دی،
یعنی وہ بات مجھے اس وقت نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ میری باطنی آنکھ کھل چکی ہے، وہ بات میں نے ایک ہفتے پہلے ہی اپنے کمپیوٹر پر ایک درس سن رہا تھا، مولانا ادریس صاحب کی، پٹھان ہے، ان کی ایک سٹوری حضرت یوسف علیہ السلام او اللہ والوں پر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ والے سوری غلطی ہو گئی، اللہ والے تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان تو درجات تو دوستوں سے بھی افضل ہے، انبیاء کی درس فرما رہے تھے، تو ان میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعات سنا تھا، تو وہ ساری باتیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ کیا فرما رہے تھے۔ ایک ہفتہ پہلے تو میں نے باتیں سنی ہوئی تھیں، اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہے، لہٰذا اس غلط میں فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ بس صرف بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کہ باطنی آنکھ ہے کیا۔ باطنی آنکھ کسی دور جگہ کے معلومات حاصل کرنا، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ چاند پر ٹٹکی لگا کر دیکھنے سے باطنی آنکھ کھلتی ہے، صبح و شام سورج کو دیکھنے سے باطنی آنکھ کھلتی ہے، ایک چیز کو مسلسل دیکھنے سے باطنی آنکھ کھلتی ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی قوت ارادی کو بیدار کرنے سے باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ اور بھی بہت طریقے ہیں جس کو باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت نہیں بھی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس کو نہ کھولنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اس پر میں علیحدہ بتاؤں گا کہ کیوں نہ کھلے اور کھل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔